مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع نے جو کچھ بتایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور جو حکومت نے ایک شاطرانہ چال چلی ہے وہ اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آج عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے مذاکرات کی اندرونی کہانی رکھنی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے اس کے بعد میں نے آپ کو حکومت کی شاطرانہ چال جو حکومت نے چلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو سمجھے غداری کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں جو میں نے یہ تین اہم چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ رکھنی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ میری انفارمیشن آپ کے لیے کتنی کارآمد ہے۔ اچھا، مذاکرات کا آج پہلا دور ہوا جو سپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں ہوا، اور اس میں اسد کیسر صاحب نے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اور علامہ ناصر نقوی صاحب نے جو ہے وہ شرکت کی، اور اس شرکت میں اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اسد کیسر صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ ہم نے عمران خان سمیت تمام اسیران کی جو انڈر ٹرائل ہیں ان کی جو ہے وہ رہائی کا مطالبہ رکھا ہے۔ 9 مئی اور 24 نومبر کی جو کاروائی ہوئی ہے اس کا جوڈیشل سینئر ترین سپریم کورٹ کے وکلا ججز حضرات کا ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے، ججز حضرات کی، کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنے جس میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز ہوں، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو تیسرا مطالبہ رکھا ہے وہ یہی کہ جناب ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کو واپس لوٹا دیا جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے آپ کا خیال میں پوچھ لوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا حکومت ان کے یہ مطالبات مانے گی؟ کیا عمران خان کو حکومت باہر آنے دے گی؟ ابھی عمران خان جیل کے اندر موجود ہے تو وہ حکومت کو ناکو چنے چبا چکا ہے، اور اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو کیا وہ حکومت کو چلنے دے گا؟ وہ حکومت کو 1 منٹ میں جو ہے وہ گرا دے گا، حکومت کی بس ہو جائے گی اور حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی۔ اس لیے یہ حکومت کا کو مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کہ حکومت یہ چیزیں مانے گی، اور اس کے بعد انہوں نے 2 تاریخ ڈالی ہے نیکسٹ بیٹھک کی۔ کتنا بڑا وقت گیپ ڈالا ہے، آج 23 تاریخ ہے اور 2 تاریخ جو کہ نیکسٹ کہہ لیں کہ آئے گی 7 دن، 7 اور 2 تقریباً 9-10 دن کے بعد اتنا بڑا گیپ، اور یہ گیپ بھی کس لیے ڈالا گیا؟ یہ گیپ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ آج میٹنگ ہوئی تھی، کل کا دن گیپ ڈالتے، 25 کو میٹنگ کرتے، 25 کا گیپ ڈالتے، 26 کا گیپ ڈالتے، 27 کو میٹنگ کرتے، اور اسی 2024 کے اندر ہی جو ہے وہ میٹنگ مذاکرات پایا تکمیل تک پہنچ سکتے تھے۔ یہاں حکومت مانتی، یہاں حکومت نہ مانتی، یہ انہوں نے اس کو پرلونگ کر دیا جو کہ انتہائی غلط تھا۔ اب آ جائیں حکومت کی شاطرانہ چال کی طرف۔ حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے یہ کیا ہے کہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ان کے ساتھ اتحادی تھے ان سب کو انہوں نے انگیج کر لیا۔ انگیج کیسے کیا کہ سب کی انہوں نے اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر شمولیت کو یقینی بنایا، اور شمولیت ان کو شامل کر کے ان کو انہوں نے نومینیٹ کر کے ایک بہت بڑی چال چلی، اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا جو تھا اس کو اپنے ساتھ ملاتے، اور ساتھ ملا کے یہ ساری کاروائی جو ہے اس کو آگے بڑھا لیتے، مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا،
یہ حکومت کی شاطرانہ چال تھی جو کہ انتہائی حکومت نے اپنے شاطر دماغ کے ساتھ یا یہ کہہ لیں کہ لومڑی کے دماغ کے ساتھ انہوں نے یہ چال چل دی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو ہوش کے ناخن آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مذاکراتی کمیٹی کو، یا وہ حکومت کی شاطرانہ چال کے بل پر ڈھیر ہوتے ہیں. اب یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. مگر اب اصل بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر جو غداری ہے، جو غدار لوگ ہیں، انہوں نے پہلے ہی دن ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ اتنے مخلص نہیں ہیں. اگر وہ مخلص ہوتے تو کیا کابینہ کی میٹنگ چھوڑنا زیادہ ضروری تھا، یا کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھنا زیادہ ضروری تھا، یا مذاکراتی کمیٹی کے اندر آج ان کی حاضری ہونا زیادہ ضروری تھا؟ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. میں تنقید کر رہا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو آج پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے اور اس میں چلے گئے کہ جی ہمارا اجلاس ہے. اجلاس تو بھائی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ ہو سکتا تھا. مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھنا زیادہ ضروری تھا. اگر وہاں پر بیٹھے ہوتے تو وہاں پر بیٹھ کر اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے کر لینا تھا، وزن بڑھنا تھا. آج پہلے ہی دن پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے سائٹ کے اوپر وزن جو ہے وہ بالکل ہلکا تھا. ہوا میں جیسے شاپر اڑتے ہیں ویسے آج مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اڑتی ہوئی ہمیں محسوس ہوئی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی اتنا بڑا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. اور اس میں علی امین گڈھا پور کا ہونا بہت ضروری تھا، باقی جو لیڈرشپ تھی ان کا ہونا بہت ضروری تھا. اگر وہ پشاور ہائی کورٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ چلے جاتے وہ زیادہ اچھا تھا. علی امین گڈھا پور صاحب جو ہیں وہ اگر کر لیتے اپنا اجلاس جو ہے ان کا وہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے، اگر صبح کے ٹائم پہ اجلاس تھا تو شام کے ٹائم کر لیتے. مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھنا ان کا بہت ہی ضروری تھا، جو کہ آج انہوں نے نہ بیٹھ کر عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ بتایا کہ وہ مخلص نہیں لگ رہے. ان کا یہ رویہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہیں. آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے یہ جو ہے وہ کیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز جو ہیں ان کو آج بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے جسٹ 4 منٹ کی تقریباً بات کی ہے. میڈیا ادھر سے واپس آ کر ان سے جو سوالات کیے گئے انہوں نے ان سوالوں کے بھی جواب دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ آج پہلا دن تھا اجلاس کا، مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کا وہ پہلا دن تھا. اور اس پہلے دن کے بعد ابھی اگر وہ کوئی سخت جملے بولتے تو ہو سکتا ہے ان کو شاید کوئی خدشہ تھا کہ سخت جملے نہ بولے جائیں، اس لیے اسد کیسر صاحب نے علامہ ناصر نقوی صاحب نے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کوئی بھی سخت لفظ نہیں بولے. مگر میرا یہ خیال تھا کہ انہیں اس طرح کے سخت بیان جو ہے وہ دے دینا چاہیے تھا اور انہیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے جو آج مذاکراتی کمیٹی میں موجود نہیں تھے. ان لوگوں کو آج اگر وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے اہم مسئلہ تھا آج، سب سے کہہ لیں کہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ مذاکراتی کمیٹی میں جا کر بیٹھنا اور اس کا وزن بڑھانا. انہیں چاہیے کہ ابھی محمود خان اچکزئی کو شامل کریں، پیر پگاڑا کو شامل کریں، مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی بھی لیں، اور جتنی اپوزیشنز ہیں ان سب میں سے ایک ایک بندے کو، ایک ایک نمائندے کو جو ہے اپنی مذاکراتی کمیٹی کے اندر ضرور لیں. اس سے وزن بڑھے گا. جیسے آج شاپر اڑے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے اندر اس طرح سے نہ اڑائیں. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.